السلام علیکم، میں ہوں احمد علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ان فوکس ود احمد علی نقوی۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان میں ریسنٹلی ڈیولپ ہونے والی ایک کنٹروورسی ہے جس پہ ہم بات کریں گے، جس کو امریکنز کہتے ہیں کنٹروورسی اباؤٹ اسپائی بیلون اور چائنیز، آل دو ایکسیپٹ دیٹ دیر از اے چائنیز بیلون بٹ دے ڈونٹ کال اٹ اے اسپائی بیلون ایز سچ۔ جیسا کہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ پچھلے کچھ دنوں سے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے، ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے وچ از اباؤٹ دیٹ بیلون، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو سچویشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کے درمیان میں، اور دنیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، آج کی اس ایپیسوڈ میں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ کنٹروورسی اسٹارٹ کیسے ہوئی، اس کا ایک تھوڑا سا ایک اوور ویو دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے ہاؤ یو ایس ریئیکٹڈ ٹو اٹ، اینڈ دین ویل سی وٹ کوڈ بی دا پاسبل موٹیوز بیہائنڈ اٹ، چائنا کے موٹیوز کیا ہو سکتے ہیں، وائی یونائٹڈ اسٹیٹس رسپونڈیڈ دا وے اٹ رسپونڈیڈ، اور الٹیمیٹلی اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے آن دا فیوچر کورس آف دا یو ایس چائنا ریلیشن شپ، اور فار دیٹ میٹر گلوبل پالیٹکس میں۔ Let's start with this chain of events that have happened. What happened was that in the late part of the January, 29 جنوری کو امریکنز کی طرف سے ڈیٹیکٹ کیا گیا ایک اسپائی بیلون، ایک بیلون جو کہ امریکہ کی جو ناردرن موسٹ اسٹیٹ ہے الاسکا، وہاں سے آبزرو کیا گیا کہ ایک بیلون جو ہے وہ وہاں پہ الاسکا کی ایئر اسپیس میں موجود ہے، وچ واز کوائٹ ہائی الٹیٹیوڈ پہ تھا۔ اور اس بیلون جو ہے کو الاسکا میں جب ڈیٹیکٹ کیا گیا تو اس کا جو کورس تھا اٹ واز ٹورڈز کینیڈا اینڈ الٹیمیٹلی ٹورڈز دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ انیشلی اٹ واز الارمڈ، بٹ when it crossed Alaska on 29 جنوری یہ ڈیٹیکٹ کیا گیا، اور یہ کراس کر کے کینیڈا کو امریکہ میں جب انٹر ہوا تو امریکہ کے اندر یہ دیکھا گیا مونٹانا اسٹیٹ میں، جو کہ نارتھ اسٹیٹ آتی ہے نارتھ میں امریکہ کے، اور مونٹانا اسٹیٹ کے اندر جب اس کو آبزرو کیا گیا 31 جنوری کو، تو پھر اس کو انفارم کیا گیا پریزیڈنٹ بائیڈن کو اباؤٹ دس بیلون، اور اسی حوالے سے پھر امریکن پریزیڈنٹ نے کنسلٹیشنز کی ود دا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ود دا چیفس، ملٹری چیفس، ود دی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینڈ ادرز، اینڈ الٹیمیٹلی امریکن نے کہا کہ یہ کوئی ایک امپورٹنٹ ہے، اٹ از وائلیشن آف دیئر ایئر اسپیس اینڈ دیئر ساورینٹی، بٹ دے ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو شوٹ اٹ ڈاؤن بیکاز آف دا فیئر کہ اس کی جو ڈیبری ہے اٹ مائٹ کاز سم چیلنجز اوور دیئر۔ بٹ الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ آن دس سیٹرڈے جب وہ امریکنز جو ٹیریٹری ہے اس کو کراس کر کے وین اٹ ریچڈ ٹو دی اٹلانٹک کوسٹ، کیرولائناز جو ہیں نارتھ اور ساؤتھ کیرولائناز، وہاں پہ جب واٹر میں گیا امریکن واٹرز کے اندر، تو اوور دیٹ سی اس کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا امریکن F-22 فائٹر جیٹس کی طرف سے، اینڈ اٹس ڈیبری از دیئر اینڈ از بینگ کلیکٹڈ بائی دی امریکن نیوی۔ اب اس سارے ایپیسوڈ میں جو آلموسٹ اسپین کرتی ہے آلموسٹ اوور 1 ویک، اس 1 ویک کی جو کنٹروورسی ہے اٹ از ناٹ ایز سگنیفیکنٹ ایز دا کیوبن کرائسس دیٹ ہیو ہیپنڈ between United States and Soviet Union during that Cold War. Obviously it is not even close to that, but still it is very important one because it is the beginning of this new Cold War between the United States and China, and therefore it is considered to be having some value in understanding the future course of the relationship, and in understanding the misperception that exists between the United States and China at present. اب اس اسپائی بیلون کو جو کہا جاتا ہے امریکن کا آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ یہ ہے، آفیشیل پرسپیکٹیو یہ ہے جو ان کے پینٹاگون کی طرف سے کہا گیا، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا گیا، دیٹ یہ جو چائنیز بیلون ہے یہ ایک اسپائی بیلون تھا، اور اس کا بنیادی مقصد امریکنس کے اوپر اسپائنگ کرنا تھا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کیونکہ یہ جو پرٹیکولر بیلون ہے اس کا جو فلائٹ ٹریجیکٹری ہے اٹ پاسڈ اوور سرٹن ٹیریٹریز دیٹ ناٹ اونلی ور اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان جنرل، بٹ دے آلسو ور it also passed over the territories that included American air bases, and especially جو American ICBMs ہیں، Intercontinental Ballistic Missiles ہیں، ان کی جو سائلوز ہیں، ان کی جو سائٹس ہیں، وہاں ان کے اوپر سے یہ گزرا۔ So the purpose could have been the collecting of information, collecting of intelligence for over American strategic assets that are deployed inside America. تو امریکنز اس کو بڑا سیریسلی لے رہے ہیں اس ایشو کو، اور اسی کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو امریکن نے جب اسے شوٹ ڈاؤن کرنے کا ڈیسائیڈ کیا تو آبویسلی دیٹ شوز دیٹ امریکنز ٹوک اٹ ویری سیریسلی اینڈ دے ڈڈ ناٹ لیٹ دی بیلون گو بیک ٹو دا چائنیز ہینڈز اینڈ دے وانٹیڈ اٹ ٹو ڈسٹرائے اٹ۔
اب یہ بیلون کی جو چائنیز ہیں ان کا ورژن کیا ہے؟ چائنیز ورژن یہ ہے، چائنیز کہتے ہیں کہ یہ ایک ویدر جو سسٹم ہے اس کی اسٹڈی کرنے کے حوالے سے بیلون تھا، جو کہ بیکاز آف سرٹن پرابلمس ونڈ کی وجہ سے اینڈ بیکاز آف سرٹن ٹیکنیکل پرابلمس اٹ جسٹ وینٹ آف کورس، اور یہ راستہ نہیں کر سکا اینڈ اٹ از آن اٹس اون، یہ رینڈملی موو کر رہا تھا، اینڈ ان دیٹ رینڈم پاتھ اٹ موو ٹورڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ آبویسلی اوور کینیڈا ایز ویل۔ اب کوشچن از، چائنیز نے اسی کانٹیکس میں انہوں نے ریگریٹ کیا، انہوں نے کہا کہ دے آر سوری فار دیٹ، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم چائنا ہیز ریمووڈ دی ہیڈ آف دیئر میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، جو ان کی ویدر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ کو انہوں نے ریموو کر دیا اس کو، اور انہوں نے کہا کہ جی دس واز اے مسٹیک دیٹ واز ہیپن آن دا پارٹ آف دا سویلین ون، تو اٹ واز اے سویلین ناٹ انٹیلیجنس اور ایک جنرلی۔ تو ناظرین تھوڑا سا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، چائنیز اور یو ایس پرسپیکٹیو اسائڈ، کیا ہسٹوریکلی بیلونز کو یوز کیا گیا فار انٹیلیجنس گیدرنگ؟ اور بڑی آئرانک ہسٹری ہے ناظرین، اگر آپ اس کو دیکھیں تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا جو ماڈرن یوز ہے فار انٹیلیجنس گیدرنگ وہ تو ہمیں 19 سینچری میں نظر آتا ہے، بہت سارے ملک استعمال کرتے رہے، فرانس نے یوز کیا اگینسٹ اٹس ایڈورسریز اسپیشلی ان دا مڈل اینڈ دا لیٹر ہاف آف دا 19 سینچری، اور ورلڈ وار 1 اور 2 کے اندر بھی، اور ایون کولڈ وار کے اندر بھی ہم نے دیکھا یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین کے درمیان میں یہ بیلونز جو ہیں یوز کیے گئے۔ بٹ انٹرسٹنگلی اینڈ ویری انٹرسٹنگلی اس کی جو ہسٹری ہے وہ ٹریس کریں اگر آپ تو اس کو 3rd سینچری میں چائنا سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ چائنیز جو اینشنٹ ڈائنیسٹیز تھیں دے ڈڈ میک یوز آف دا بیلونز ٹو کیپ این آئی آن واٹ واز ہیپننگ ان دا اینیمیز ٹیریٹری۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دی ریکارڈڈ ہسٹری، ان دا نون ہسٹری، یہ بیلون جو ہے سب سے پہلے ڈیولپ کیے گئے فار اسپائنگ پرپز ان چائنا، اور موسٹ ریسنٹ کنٹروورسی جو ہے یہ بھی چائنا کے اندر جاتی ہے۔ تو کیا it is should we call it a spy balloon or the Chinese balloon in that way, because China has been at the forefront of using it، اور امریکن بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلا بیلون نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پیریڈ میں 2017 سے لے کر 2021 جنوری تک there were at least 3 times when a Chinese spy balloon was detected over the US airspace۔ so کیا ماڈرن انٹرنیشنل سیکورٹی انوائرمنٹ میں اور ملٹری اسٹریٹجسٹ کے نزدیک does this balloon have any value؟ بہت سارے اسکالرز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں اس کے اوپر جا کے، کچھ اسکالرز کے نزدیک دے اسٹل ہولڈ سم امپورٹنٹ ویلیو، ان کے نزدیک یہ امپورٹنٹ ویلیو رکھتا ہے، اور یہ ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ بیلونز اٹ سیلف از امپورٹنٹ ٹو گیدر انٹیلیجنس، رادر اٹ ہیلپس دی ڈرونز اور ایئر کرافٹس اور in a way the other sources of intelligence to gather more information about the enemies۔ تو کچھ اسکالر کے نزدیک اس کی ایک ایڈیشنل ویلیو ہے، ایک سپورٹنگ ویلیو ہے انٹیلیجنس گیدرنگ، اور کچھ کے نزدیک اٹ از ناٹ سو سگنیفیکنٹ، اٹ ڈز ناٹ کیپچر تھنگس دیٹ آر آلریڈی ناٹ نون تھرو سیٹلائٹس۔ تو کہیں نہ کہیں پہ اسکالر جو ہیں کچھ لوگ اسے بڑا سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کی امپورٹنس کو تھوڑا سا کم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از جسٹ ناٹ سو امپورٹنٹ۔ بٹ انٹرسٹنگلی ناظرین جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو اس کا ہے اسپائی بیلون کا، جو کہ یوزلی ڈسکس نہیں کیا جاتا، وہ یہ ہے کہ اس بیلون کے اندر چونکہ یہ ریلیٹیولی ایک ٹائنی پارٹ ہوتا ہے، اور اس ٹائنی بیلون کے نٹ سو ٹائنی، آئی مین جو امریکنز نے کہا یہ جو بیلون تھا اٹ واز 3 ٹائمز دا سائز آف دا ٹرک ان دیٹ وے۔ تو بٹ یہ جو بیلونز ہیں یہ چونکہ ایک ٹائنی پارٹ ہے، اور جو ماڈرن ڈیٹیکشن کے سسٹمز ہیں، راڈارز ہیں، دے آر انیبل ٹو ڈیٹیکٹ دوز سسٹمز، اور ایون اس پرٹیکولر بیلون کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ جو بیلون تھا امریکنز کے اوپر فلائی کیا، یہ بیلون امریکن راڈار سسٹمز نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا، اٹ واز ڈیٹیکٹڈ بائی دا پیسنجرز آف اے سویلین ایئرپلین اینڈ دے رپورٹڈ اینڈ الٹیمیٹلی اٹ کیم ٹو بی نون ان امریکن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ۔ تو اس کی جو ریلیٹیو سیکریٹیو تو نہیں کہوں گا بیکاز دے آر نیکڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں آپ، بٹ اس کی جو ریلیٹیولی سائلنس ہے راڈارز کے حوالے سے دیٹ میکس اٹ ویری امپورٹنٹ ایز ویل۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ناظرین اس حوالے سے کہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اس سینس میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ڈرونز اینڈ ادر ایلیمنٹس جو کہ ڈیٹیکٹ ہونے کی پاسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کے ڈیٹیکٹ ہونے کی پاسبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو اب آتے ہیں ناظرین کہ امریکن نے جس طرح سے رسپونڈ کیا، تو اسکالرز کے نزدیک امریکن نے جب شوٹ ڈاؤن کا فیصلہ کیا، امریکنز نے اگر آپ لوگ جانتے ہوں تو جو یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن تھے، ہی واز ٹو وزٹ چائنا آن دا لاسٹ سنڈے یسٹرڈے،
انہوں نے جو وزٹ کرنا تھا انہوں نے اس وزٹ کو پوسٹ پون کیا. اٹ واز ناٹ کینسل بٹ پوسٹ پون. انہوں نے کہا جی جو ہی کنڈیشنز بہتر ہوں گی آئی ول وزٹ اوور دیئر. تو امریکنس جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اینتھنی بلنکن, ان کی میٹنگ بھی ہوئی ود دی چائنیز ایمبیسی ان واشنگٹن. اور کہیں نہ کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ڈپلومیٹک رسپانس تھا امریکہ کی طرف سے وہ بڑا ان یوزول تھا. جیسے ہم نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں 3 دفعہ ایسا ہوا بٹ وی ڈڈ ناٹ سی اینی میڈیا فرینزی ایٹ دیٹ ٹائم. اب میڈیا فرینزی ہے, اب امریکن نے ڈپلومیٹکلی رسپونڈ بھی کیا ہے, مے بی بیکاز اٹ واز ہائی لائٹڈ ان دا میڈیا, سو امریکن گورنمنٹس رسپونڈ واز مور فار ڈومیسٹک آڈینس دین ایکچولی ٹو سگنیفائی the importance of this spy balloon. But Chinese also reacted to that. Initially they said they are sorry for that. They said they regret this incident. They never meant to send any balloon over the China, although they denied it was a spy balloon. But later on when Americans shoot it down, China said, this will have some impacts on our relationship, because they said when we clarified that it's not a spy balloon, Americans should have listened to us, and instead of simply shooting it down, they should have talked to China about it. تو آج چائنا کی طرف سے بھی بہرحال ایک ریلیٹیولی اسٹرانگ ورڈڈ رسپانس آیا آفٹر امریکنز شوٹ اٹ ڈاؤن. اب کوشچن یہ ہے ناظرین کہ کیا اس کی کوئی امریکنز کی طرف سے جو رسپانس آیا, وائی اٹ از سو سگنیفیکنٹ, وائی میڈیا سو ہائلائٹڈ, وائی دا اسٹیٹ واز سو ٹیکنگ اٹ سو سیریسلی, کہ امریکن کی طرف سے ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو جو کہ 2018 کے بعد پہلی سچ میٹنگ ہونی تھی, وہ میٹنگ ہم پوسٹ پون ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وچ از ویری سگنیفیکنٹ ان دا وے, بیکاز یو ایس چائنا کانفلکٹ جو ہے اندر یہ میٹنگ بہت سگنیفیکنٹ تھی. اٹ واز آلسو ان رسپانس ٹو ان اے کنسیکوینس ٹو دی یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن اینڈ شی جن پنز جو میٹنگ ہوئی تھی اکتوبر 2022 میں, اسی کے اندر طے پایا تھا کہ their foreign ministers will meet and they will ultimately take steps to improve the relationship in a hostile environment. اب یہ کینسل کی گئی, obviously امریکن نے کیوں کیا؟ ایک تو فیکٹر ناظرین جیسا میں نے پہلے کہا, اٹ از بیکاز جو امریکنز ہیں, امریکن میڈیا نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا, اینڈ مے بی بیکاز آف امریکن میڈیا ہائی لائٹڈ ایک پاپولر ایک ڈیولپمنٹ, ایک پاپولر ایک ڈبیٹ شروع ہوئی. Americans have to show to the public, American government has to show to the public that they are serious about it, چائنا کے ایشو کو لے کے, اینڈ دیٹس وائی دے رسپونڈیڈ ان پریشر فرام دا پبلک. سیکنڈ ریزن ناظرین, اٹ کوڈ بی دی پولیٹیکل اپوزیشن بائی دا ریپبلکنس. ہم نے دیکھا کہ 2022 کے الیکشن میں, مڈ ٹرم کے الیکشن جو ہوئے امریکہ میں, اس میں ہمیں ریپبلکنس ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز میں, اور جب امریکن ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو یعنی لوور ہاؤس میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں, اب امریکن ریپبلکن جو چیئرمین ہیں, جو اسپیکر ہیں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کے, ان جو میکارتھی, انہوں نے کافی زیادہ ہٹ کیا امریکن گورنمنٹ کو, جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کو, اور انہوں نے کہا اٹ از اٹ شوڈ امریکن ویکنیس اینڈ دے شوڈ ہیو شاٹ ڈاؤن دس بلون ایز سون ایز دس ہیو اے سائٹ آن اٹ. بٹ تو انہوں نے بڑا ٹارگیٹ کیا اس کو جا کے کہ جی اس کو ہٹ کرنا چاہیے تھا, اینڈ دے سیڈ دی امریکن رسپانس واز ویکر دین ایکسپیکٹیشنس. اب ایک اور ناظرین جو ایک اسکالرلی ویو ہے, اور اسکالرلی ویو ہے کہ امریکن کا یہ جو رسپانس تھا, یہ ایسا رسپانس ہے جو کہ ایک اوور رسپانس ہے, ایک اوور ریئیکشن ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, اینڈ دس سیمز ٹو بی اے کائنڈ آف ریپلیکا آف دی کولڈ وار میکارتھیزم. 1950s میں جب امریکہ کے اندر کولڈ وار کی ایک انیشیل ڈیولپمنٹ چل رہی تھی, تو اس وقت میکارتھیزم ایک پروپیگنڈا موومنٹ اسٹارٹ ہوئی, جس کے اندر دے اسٹارٹیڈ سینگ ایوری پرسن ان امریکہ, چاہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہو, چاہے وہ میڈیا میں ہو, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو, دے سا دیم ایز دا اسپائز آف دی کمیونسٹ اینڈ آل دیٹ. تو یہاں پہ کچھ اسکالرز اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ. Americans are so obsessed with China that even this insignificant balloon has got attention of the Chinese, of the American government, which it shouldn't have got. اسی حوالے سے کچھ اسکالرز جو فارمر یو ایس آفیشلز ہیں, وہ میڈیا پہ آ کے یہ بھی بات کر رہے ہیں. ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ دس شوز ہاؤ ولنریبل امریکن ایڈمنسٹریشن از, اور کسی بھی ملک کی طرف سے, چاہے وہ چائنا ہو یا بعد میں کوئی اور ملک ہو, اس کی طرف سے امریکن نیشنل سیکورٹی کی ڈبیٹ کو ڈسٹریکٹ کر لینا کتنا آسان ہے. ہاؤ امیریکنز ہیو بین ڈسٹریکٹیڈ ٹو دا مین سیکورٹی ایشوز, جیسے یوکرین کانفلکٹ ہے یا باقی ڈیولپمنٹس ہیں یا براڈر یو ایس چائنا ریلیشن شپ ہیں, اس سے ڈسٹریکٹ کیا گیا اس ایونٹ کے تھرو. تو کہیں نہ کہیں پہ کچھ اسکالر کے نزدیک دس شوز دیٹ امریکن ایڈمنسٹریشن از ایز مچ ولنریبل ٹو دا پروپیگنڈا تھنگس, ناٹ نیسسرلی کمنگ فرام آؤٹ سائڈ سورسز, رادر کمنگ فرام آؤٹ سائڈ ایکٹس which are overblown by the domestic factors and domestic actors
thus deviating Americans from their core national security interest. And this is something that some scholars are concerned. American scholars कहते हैं this is not a good omen for the Americans. So Americans should have behaved in a more responsible way. That's what they're saying. They should have cautioned China about it. They could have shot it down later on as well, but they shouldn't have made it a thing out of it. तो नाज़रीन, in a conclusion, in a nutshell, हम कह सकते हैं that this spy balloon controversy जो है, it may not be a major event in the history, but at this point of time, American reaction showed their broad perception about the enemies in general and China in particular. At one point of time, कुछ स्कॉलर के नज़दीक it is a good thing that they don't see things in a lighter way. They see everything coming from China in a very serious way. But on the other hand, there is a risk that this might actually be a tool which their adversaries can use to distract American administration from the core issues faced by the Americans' security establishment. But for a broader world, नाज़रीन, this could be a prelude. हमने देखा historically, whenever Americans used or somebody used a major tactic at the global level, highlighted, the other states followed. When Americans countered, they went for preemptive strikes. हमने देखा कि उसके हवाले से preemptive strikes दुनिया के और मुल्कों ने करना शुरू की. Russia went to Ukraine war in a preemptive doctrine, using the preemptive doctrine. India conducted surgical airstrikes in Pakistan using the same preemptive doctrine, preemptive strike doctrine. तो कहीं ना कहीं पे नाज़रीन, ये स्पाई बलून की जो कंट्रोवर्सी है, दिस कुड बी हाईलाइटिंग in international circles and especially academics as well as the security strategists about the reuse of the balloons as a spy tool, or at least to test the nerves of your enemy. And that's why from Pakistan's perspective, it would be very important to know and very important to understand how India might in future plan to do the same to Pakistan. And from Indian strategic perspective, China could do the same to India as well. आज के लिए नाज़रीन इतना ही. Thank you for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.